ریڈیو پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ پاکستان اور ریڈیو پاکستان کا قیام ایک ہی دن ایک ہی لمحے عمل میں آیا۔ 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات، جب لاہور ریڈیو سے میرے والد مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی نے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس طلوع صبح آزادی کے الفاظ ادا کر کے برصغیر کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پاکستان کی آزادی کی نوید سنائی۔ ریڈیو پاکستان لاہور ثقافت کا، سماج کا، سیاسی موضوعات کا، دینی عنوانات کا اور ایسے کتنے ہی شعبوں کا صف اول کا ادارہ ہے۔ یوں تو اب جب ہم اس کے 85 برس مکمل ہونے کی تقریب بھی منا رہے ہیں اور ان دنوں کو یاد بھی کر رہے ہیں، تو یوں تو 1937 میں لاہور ریڈیو کا قیام عمل میں آیا۔ لاہور کا ریڈیو جو 1937 میں قائم ہوا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک اچنبے کی بات ہو کہ مال روڈ پر جو اس وقت YMCA ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹے سے کمرے میں 1937 میں لاہور کا ریڈیو قائم ہوا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ لاہور میں شملہ پہاڑی کے قریب گورنر ہاؤس کے عقبی گیٹ کے ساتھ سر فضل حسین کی ایک کوٹھی تھی، جو اس وقت انڈیا کے لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، تو انہوں نے اپنی یہ کوٹھی اس وقت ریڈیو پاکستان کو ہدیے کے طور پر دی تھی، اور اس میں پھر یہ ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا، اور 1947 میں جو اعلان ہوا وہ شملہ پہاڑی کے قریب اس ریڈیو اسٹیشن سے ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ایمپریس روڈ پر موجودہ عمارت میں آ گیا۔ یہ بالکل مختصر ترین تاریخ لاہور ریڈیو کی ہے، لیکن اگر میں اس سے وابستہ ہر شعبے کے لوگوں کا ذکر کرنے لگوں تو آپ یقین کیجئے 1 2 10 گھنٹے نہیں، کئی گھنٹے درکار ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تاریخ کے بہت سے گوشوں کو اس طرح اندھیرا چھوڑ دیا اور ان کو دستاویزی طور پر محفوظ نہیں رکھا، جس سے سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے ہر فرد نے اپنی مرضی کے مطابق ان تمام چیزوں کی تفہیم کی، اور اسی طرح بہت سی تاریخوں میں اور بہت سے سن ایسے ہیں جن میں اختلاف پیدا ہوا۔ لاہور ریڈیو نے لاہور کی اپنی سماجی، تہذیبی، ادبی، ثقافتی زندگی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، کاش اسے کبھی کوئی PhD کا مقالہ لکھنے والا اس کی طرف توجہ دے، جو میرے علم کے مطابق آج تک نہیں دی گئی۔ ایسا سرقد آدمی ریڈیو پر آنا فخر سمجھتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ناصر کاظمی جیسا قداور شاعر لاہور ریڈیو کا سٹاف آرٹسٹ تھا۔ اشفاق احمد صاحب کتنا بڑا نام ہے، عزیز الرحمن صاحب، اخلاق احمد دہلوی صاحب، یعنی یہ ایک ستاروں کی کہکشاں ہے جس نے ریڈیو پاکستان کو اور ریڈیو لاہور کے ذریعے ایک یقین دیا، ایک نام دیا اور ایک سند عطا کی۔ ادب کے شعبے میں دیکھیں تو ایسا بڑا نام ہے، یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے مولانا صلاح الدین احمد، ڈاکٹر عبادت بریلوی اور اس قد کے لوگ، جناب احمد ندیم قاسمی، پھر اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ، ہاجرہ مسرور، ختیجہ مستور، ان تمام لوگوں کو ریڈیو پر آنے اور ادبی پروگراموں میں شرکت کرنے پر فخر کرتے ہوئے دیکھا۔ تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں ریڈیو پاکستان لاہور نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو، اور پھر خاص طور پر جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت پڑا، جیسے 1965 کی جنگ تھی اور پھر 1971 کی جنگ تھی، تو اس کے واقعات آج تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح ریڈیو پاکستان کے صداکاروں نے، ریڈیو پاکستان کے مسودہ نگاروں نے،
ریڈیو پاکستان کے مائکروفون پہ بولنے والوں نے اور مائکروفون کے پیچھے کام کرنے والوں نے کس طرح اپنے ملک کی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی۔